کتنے لوگ آج خوش ہیں؟ یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں، یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں میری طرف سے تمام حاضرین کو اور جتنے بھی لوگ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، فیس بک پر، آپ سب کو میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں۔ تو آج چونکہ 14 اگست ہے تو آپ سب کو میری طرف سے 14 اگست کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، زوردار تالیاں بجائیں پاکستان کے لیے۔ پریز ہالیلویا، تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ بعض باتیں ایسی ہیں جیسے روپیلی ٹوکری میں سونے کے سیب ہوتے ہیں۔ تو اگر اس دور میں کسی کو سونے کے سیب مل جائے تو وہ بندہ کتنا لکی ہے، کتنا خوش قسمت ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کا کلام سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، سونے سے بھی، جو کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن خدا کا کلام آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ پریز گاڈ، اس کی کوئی قیمت دے نہیں سکتا، نہ کوئی اس کی قیمت لگا سکتا ہے۔ سو جلدی سے ہم کلام کی طرف آئیں گے۔ یوحنا کی انجیل 8واں باب 31ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا، کن سے کہا؟ ان یہودیوں سے کہا جو یسوع کی مخالفت کرتے تھے، جو یسوع سے جیلس کرتے تھے کہ یہ کیسے معجزے دکھاتا، لوگ تو اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ہم تو بڑی دیر سے لمبے لمبے چوگے پہنتے ہیں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے تو اتنے بڑے کام نہیں ہوتے، لیکن یہ کیسے کر لیتا ہے؟ اور سب سے بڑا الزام کہ یہ اپنے آپ کو یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا کہتا ہے، یہ سب سے بڑی بات جو ان کو بری لگتی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا۔ فقیوں اور فریسیوں اور شرع کے عالموں نے، اب ان یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے یقین کیا تھا، لیکن وہ اپنوں کے پاس آئے لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ جسم سے، نہ انسان کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تھوڑے لوگ مسیح پر ایمان لائے تھے، لیکن زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے مخالفت کی۔ لکھا ہے کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ یہ نہیں صرف ایمان لے آئے اور بعد میں ایمان سے گمراہ ہو گئے یا ایمان کو چھوڑ دیا، بلکہ کلام کہتا ہے کہ اگر تم قائم رہو گے، اور یوحنا کی انجیل میں ہی لکھا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو کچھ زمین پر چاہو گے وہ آسمان پر تمہارے لیے ہو جائے گا۔ حقیقت میں تم میرے شاگرد ٹھہرو گے، اوریجنل جینوئن طور پر، حقیقی طور پر، اصلی طور پر تم میرے شاگرد ٹھہرو گے اگر تم قائم رہو گے اس بات پر اور سچائی سے واقف ہوگے۔ سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ سچائی کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور فصل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خدا کا کلام سچائی ہے۔ جو کوئی اس کو دھیان سے پڑھتا ہے، دھیان سے سنتا ہے، سرچ کرتا ہے، غور کرتا ہے، اور کلام کہتا ہے جو اس پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ آپ کیوں آج یہاں پر موجود ہیں؟ کیونکہ آپ نے سچائی کا کلام پڑھا ہے اور آپ نے سچائی کا کلام سنا ہے، اس وجہ سے آج آپ یہاں پر موجود ہیں۔ اس لیے لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اور آگے لکھا ہے انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ آج بہت سارے لوگ سگریٹ کے غلام ہیں، بہت سارے لوگ
نسوار کے غلام ہیں، بہت سارے لوگ چرس کے، حفیظ کے، پاؤڈر کے، اپنے آپ کو انجیکشن جو لگاتے ہیں، ہر قسم کی بدی، ہر قسم کے گناہ کے بہت سارے لوگ ہیں وہ غلام ہیں۔ بے شک آج کے دن خدا نے ہمیں آزاد تو کر دیا، 14 اگست 1947 کو خدا نے ہمیں آزاد تو کر دیا، ہمیں آزادی بخش دی، ہمیں ایک ملک بخش دیا، ہمیں ایک نام دے دیا، ہمیں ایک وجود دے دیا، لیکن آج بھی بہت سے لوگ روحانی طور پر غلام ہیں، وہ غلامی میں ہیں۔ جو بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں ابھی تک وہ غلامی میں ہیں، وہ ویسے آزادی مناتے ہیں، اپنے گھروں میں جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، 14 اگست بھی مناتے ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی گناہ میں ہے تو ابھی تک وہ گناہ کے غلام ہیں۔ اور یہ بات یہودیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی غلامی میں نہیں رہے، وہ پرانے عہد میں ہم سے پہلے وہ موسیٰ کے دور میں بنی اسرائیل قوم غلام تھے، ہم غلام نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 430 سال تک وہ مصر کی غلامی میں رہے اور خدا نے ایک نجات دہندہ کو استعمال کیا، موسیٰ کو، اور خدا اترا جلتی ہوئی جھاڑی میں اور خدا نے کلام کیا کہ میں اترا ہوں، کیونکہ اب مجھ سے اپنے لوگوں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، میں اترا ہوں تاکہ میں ان کو آزاد کروں۔ اور خروج کی کتاب کا مطالعہ کیجئے، بار بار خدا نے موسیٰ کو کہا ہے جا اور جا کر فرعون سے کہہ دے کہ میرے لوگوں کو آزاد کر، میرے لوگوں کو جانے دے، میرے لوگوں کو رہائی دے، چھٹکارا دے، تاکہ یہ میری عبادت کریں۔ غور سے سنیے گا، خروج کی کتاب لازمی پڑھیے گا، کیونکہ میں نے پڑھی ہے اس لیے میں آپ کو زبانی سنا رہا ہوں۔ سب سے زیادہ ذکر جو عبادت کا آیا ہے، جو ڈیمانڈ ہے خدا کی، وہ خروج کی کتاب میں آپ کو نظر آئے گی۔ بار بار خدا کہہ رہا ہے جا فرعون کے پاس، اس کو کہہ کہ میرے لوگوں کو آزاد کر، تو نے 24 گھنٹے میرے لوگوں کو مصروف کر رکھا ہے، اس لیے وہ میری عبادت نہیں کر پاتے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن جا اس کو کہہ دے میرے لوگوں کو آزاد کر تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے کاموں کے غلام ہیں، سنڈے والے دن وہ چرچ نہیں آتے، بہت سارے لوگ کہتے نہیں 33 میں چرچ بہت بن گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سارے لوگ چرچ میں جائیں تو کسی چرچ میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ 100 میں سے 25% لوگ چرچ آتے ہیں یا آتے ہیں، باقی لوگ نہیں آتے، گھروں میں سوئے ہوتے ہیں یا کاموں پر، چونکہ وجہ یہ ہے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی غلام ہیں، گناہ کے غلام ہیں، اس وجہ سے وہ ابلیس کے غلام ہیں، وہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، پیسے کے غلام ہیں، ان کا خدا ان کا پیسہ ہی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس بس پیسہ اور بس ٹھیک ہے ہم خوش ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جن کے پاس خدا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، پیسے سے بندے کو خوشی نہیں آتی۔ پریز گاڈ، جو آزاد لوگ ہیں ان کی جیب میں پیسے ہو یا نہ ہو لیکن وہ خوش نظر آئیں گے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ تو اس لیے خدا نے ایک خادم کو استعمال کیا اور خدا نے اس کے وسیلے سے 10 آفتیں نازل کی، 10 معجزات کیے، اور پھر آخری معجزہ پیلوٹوں کا مارا جانا، جب اس کا اپنا پیلوٹا مر گیا فرعون کا، تو پھر اس نے کہا کہ میں ان کو آزاد کرتا ہوں، ان کو جانے دیتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ اس کی فوجیں آپ کو پتا پیچھے آ گئی تھی نا، جب پہلا کنزل کو خدا نے 2 حصوں میں تقسیم کیا موسیٰ کے وسیلے سے، تو پھر اس کی فوجیں بھی پیچھے آ گئی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب خدا کے لوگ باہر نکل گئے اور وہ اندر آ گئے، خدا نے پھر پانی کو چلا دیا اور ان کے گھوڑے اور ان کے رتھ سارے کے سارے جو ہیں وہ پانی میں بہہ کر مر گئے۔ تو اس لیے خدا نے اپنے لوگوں کو آزاد کیا۔ اچھا، جب آزاد کر دیا تو ان کو چاہیے تھا نا کہ وہ خدا کی عبادت کرتے، غور سے سنیے گا، چاہیے تھا نا خدا کی عبادت کرتے، لیکن انہوں نے عبادت کی نہیں ہے۔ ان کو تو ساری زندگی بھولنا نہیں چاہیے تھا۔ موسیٰ جو ہی پہاڑ پر عبادت کے لیے گیا ہے، دعا کے لیے گیا ہے، انہوں نے پیچھے ہارون کو مجبور کیا، چونکہ 6 لاکھ لوگ ایک طرف تھے، ہارون کو مجبور کیا گیا، سونا لے آئے لوگ، پٹھے کام واسطے بڑے لوگ سونا لے آؤں گے، پیسے لے آؤں گے، پٹھے کام لے، لیکن جن کو چنگا کام ہوئے ادو نہیں لوگ کام کرتے، پٹھے کام کے لیے، الٹے کام کے لیے لوگ اپنا سارا سونا گھروں میں جو وہ لے کر آئے تھے مصر سے، وہ سارا سونا لا کر ہارون کے قدموں میں رکھ دیا
اور کہنے لگے ہم ایک بچڑا بنا دیں تاکہ ہم اس کی عبادت کریں, ہم اس کی پوجا کریں. غلامی سے خدا نے ان کو نکالا, یہ مصر سے تو نکل آئے لیکن مصر کے اندر سے نہیں نکلا. مصر کا مطلب بھی غلامی کا گھر ہے. یہ نکلے وہاں سے, لیکن مصر کی حرکتیں, مصر کی وہ ساری باتیں جو مصر میں وہ کرتے تھے, بت پرستی باپ دادا سے, وہ سب کچھ ان کے اندر بھرا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو تھے مر گیا ہونا, انہیں کتنے آنا ہے, کیونکہ خدا کی دنیا کو بندہ ٹھہر نہیں سکتا. اس لیے ہمیں سونے کا بچڑا بنا دے تاکہ ہم اس کی پوجا کریں. اور خدا نے شکوہ کیا, گلا کیا, خدا کا غضب بھڑکا. خدا نے کہا موسیٰ دیکھ میں نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا نہیں کیا, میں نے ان کو آزاد کروایا ہے, اور آج یہ کیا کر رہے ہیں, بت پرستی کر رہے ہیں. جبکہ پہلا حکم ہی خدا نے دیا تھا کہ پہلے خدا کو ماننا, فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا. لیکن یہ دیکھ تیرے لوگ کیا کر رہے ہیں. اور موسیٰ جو ہے نا غصے والا نہیں تھا, غیرت مند تھا. غیرت مند ہونا ایک اور بات ہے, غصے میں آنا, غصے میں ہر بندہ ہی آ سکتا ہے, لیکن غیرت میں آنا ایک اور چیز ہے. جیسے یسوع ہے, عقل میں اس کو غیرت آئی کہ میرا گھر تو دعا کا گھر تھا, تم نے ڈاکوؤں کی گھو بنا دیا, تجارت کا کام شروع کر لیا. یسوع نے گھوڑا پکڑا اور بردہ فروشوں کے پتوں کو الٹ دیا. ایک طرف یسوع کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے گھر پر تماچا مارے تو دوسرا پھیر دو. یہاں پر یسوع کو غیرت آئی ہے, موسیٰ کو بھی غیرت آئی ہے. موسیٰ آیا, انہیں نہیں کسی نے پوچھا کتنے بنوایا, سونا کتنے کے لیے دیتا ہے, تینوں کتنے کیا سی بنائے ہو, نو. موسیٰ آیا, اس نے اس بچڑے کو باریک پیس کر, موسیٰ کے اندر بہت زیادہ پاور تھی. آپ کو پتا اس نے ایک دفعہ ایک ہاتھ سے ایک بندے کو مار دیا. 120 سال تک اس کی آنکھیں نہیں دھندرائی, اس کی نظر کم نہیں ہوئی, اس کی پاور, اس کی طاقت کم نہیں ہوئی. موسیٰ نے آتے ہی ایک بڑے بچڑے کو توڑا, باریک پیس کر پانی میں بہا دیا. اس لیے آج بہت سے لوگ وہ پانی میں سے سونا نکالتے, سونے کے ذرات نکالتے, اتنا باریک اس نے پیس دیا. انہیں کہا تو میں سوٹتے نہ لاتے رہو. کس سے بھی ضرورت نہیں پائی کہ موسیٰ نے منع کر دے, یا موسیٰ کے اندر یہ خوف نہیں ہے کہ 6 لاکھ لوگ ایک طرف ہیں. موسیٰ کے اندر غیرت تھی, اس نے آتے ہی اس بچے کو توڑ دیا, باریک اس کو پیس کر پانی میں بہا دیا تاکہ کوئی اس کو اکٹھا نہ کر سکے. تو اس لیے اس نے کیا کیا, اس نے غیرت کا کام کیا اور اس نے اس بت کو توڑ دیا. لیکن پھر بھی بنی اسرائیل قوم چاہے بار بار نافرمانی کرتے, شکایتیں کرتے, گلے کرتے, وہاں کے پیاز ان کو یاد آ جاتے, ٹھیرے یاد آ جاتے, وہاں کے بہت کچھ ان کو یاد آتا جی. لیکن یہ یاد نہیں آتا کہ سارا دن تے رات اسی وہ چکڑ سے لتا مارتے سن گارے میں. آپ کو پتا ہے یہ جو توڑی والا گارا ہوتا ہے, اس میں ٹانگیں ماریں, ٹانگیں کھل جاتی ہیں, تھک جاتی ہیں. تے جتنے کو نیسی نہ بچ دیا, آپ نے فلم میں بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا, اس بندے کو مار دیتے سن جس سے کام نہیں ہوتا. ان کو وہ سب کچھ بھول گیا, ماضی بھول گیا. ماضی ہم نے کبھی نہیں بھولنا, خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے. ہاللیلویہ, پریز گاڈ. تو خدا نے ان کو جی آزاد کیا. ہاللیلویہ. اور یسوع مسیح جو نئے عہد نامے میں آیا, اس نے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کیا, ابلیس سے اس نے آزاد کیا, بدروہوں سے ہمیں آزاد کیا, ہر قسم کی قربانیوں سے اس نے ہمیں آزاد کیا تاکہ ہم آزاد رہیں اور آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں. اور کلام کہتا ہے کہ جس کے اندر خدا کا روح ہے وہ آزاد ہے. جہاں پر روح ہے وہاں پر آزادی ہے. تو اس نے ہمیں اپنے روح سے بھی ممور کیا تاکہ ہم آزاد رہیں. سو آگے لکھا ہے, انہوں نے جواب دیا, میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے, اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا. آپ کو پتہ پرانے عہد نامے میں غلام خریدے جاتے تھے. یوسف کو بھی خریدا گیا تھا 20 سکوں کے عوض سے, لیکن خدا نے اس کو دوسرے درجے کا حاکم بنا دیا. پہلے غلام خریدے جاتے تھے اور غلام سدا گھر میں ہی رہتا تھا. اگر کوئی بھی ایسی حرکت کرتا تو اس کو قید خانے میں بند کر دیتے یا اس کو مار ہی دیتے. ٹھیک ہے, تو غلام جو ہے وہ سدا گھر میں نہیں رہتا, لیکن بیٹا جو ہوتا ہے وہ سدا گھر میں رہتا ہے. ہاللیلویہ. آپ بیٹے بیٹیاں ہیں, آپ سدا اس کے گھر میں رہیں گے. اور جو بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں, جو بھی کا گناہ کے غلام ہیں, وہ کبھی بھی آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکیں گے. لکھا ہے اس پاکیزگی کے علاوہ کوئی شخص
खुदा को देख नहीं पाएगा। ज़बूर नंबर 24 को पढ़िएगा, वहां पर लिखा है कि कौन तेरे कोहे मुकद्दस पर चढ़ेगा, कौन तेरे पहाड़ पर चढ़ेगा, वो जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है, जो पाक है। और कलीसिया पाक लोगों का कहते हैं, नापाक लोग, गुनहगार लोग कलीसिया नहीं है, क्योंकि वो तो जहन्नम में जा रहे हैं। इसलिए पाक लोग जो हैं उनको कलीसिया कहा गया है। आगे लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। बेटा आजाद कर सकता है। दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा माबूद नहीं है जो हमें आजाद कर सके। यीशु है जो कहता है, जा तेरे गुनाह माफ हुए, उठ अपनी चारपाई उठा अपने घर में चला जा। जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए, आइंदा गुनाह ना करना। यीशु ही है जो हमें गुनाहों से आजाद करता है। और कलाम कहता है कि अगर हम दिल से अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। इसलिए यीशु ने वहां पर यहाँ पर बड़ा जोर देकर यह बात की है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद होगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम की नस्ल से हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो तो अब्राहम की नस्ल से। तो तुमने सुना नहीं था नबियों पैगंबरों ने पेशन गोइयां की थी कि मैंने आना है, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं है, मैं आ चुका हूं। अभी तक यहूदी लोग अपनी बेटियों को कुमारी रखते हैं, उसका नाम मरियम रखते हैं कि यीशु आएगा शायद, जेड़ा आया सी कोई कबूल नहीं किया, उन्होंने सलीब ते चढ़ाता ते हाले तक दिमाग देखो इन्हां दा, हाले तक वो इंतजार चले कि यीशु आएगा। समझ आई? यहूदी लोगों की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, खुदा ने यूसुफ को बरकत दी थी, है उनके पास बरकत, लेकिन बाइबल कहती जो बेटे पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। जो बेटे पर ईमान लाता उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। गौर से सुनिएगा। इसलिए यीशु ने कहा, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद कर दो तुम वाकई आजाद हो। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम की नस्ल से हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता, मेरा कलाम तुम कबूल नहीं करते। यही वजह है कि तुम मुझसे दावत रखते हो, नफरत रखते हो और मेरे कत्ल का हुक्म देते हो। आगे लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा, उन्होंने जवाब में कहा, हमारा बाप तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अब्राहम के फर्जंद होते तो अब्राहम के से काम भी करते, तुम्हारे काम भी अब्राहम जैसे होते, तुम भी ईमानदार होते, तुम भी रास्तबाज होते। लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो, जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी, अपनी तरफ से नहीं। हक बात, राह, हक और सच्चाई मैं हूं, और जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। सिर्फ मैं ही वसीला हूं पूरी दुनिया में, दरमियानी मैं ही हूं, मैं ही तुम्हें गुलामी से निकालता और आजाद करता हूं। अब्राहम ने तो ये नहीं किया था, तुम अपने बाप कैसे काम करते हो। बताइए क्या कह रहा हूं, इब्लीस कैसे काम करते हो, तुम अपने बाप कैसे काम करते हो। और कलाम लिखा, इब्लीस शुरू से झूठा है और झूठों का बाप है, तारीकी का बाप है। इसलिए तुम भी अपने बाप जैसे काम करते हो। तुम्हें रोशनी नहीं है, तुम्हारे ज़हन बंद है, इस वजह से तुम भी अपने बाप जैसे काम करते हो। उन्होंने उसे कहा, हम हराम से नहीं है, पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है यानी खुदा। खुदा को बाप कह रहे हैं और उसके बेटे को कबूल ही नहीं कर रहे। देखें कितनी गलत हरकत है। हालांकि पुराने समय में कोई बंदा खुदा को बाप कहता ही नहीं था, ना कह सकता था। जो उसी को कबूल करता नहीं आत्मा का मुताबिक वो खुदा को बाप कह सकता है, बाकी लोग नहीं कह सकते। दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं जो खुदा को बाप कहे, सिर्फ मसीही लोग हैं जिनको ये शर्फ हासिल है कि खुदा को अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये सिर्फ मसीह को कबूल करने की वजह से है जी। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। बेटे को बाप ने भेजा है, लेकिन जो बेटे को कबूल नहीं करता वो बाप को भी कबूल नहीं करता। तो इसलिए यीशु से कह रहा है
کہ ابھی تک تم غلام ہو اور تمہیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے. جلدی سے ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیے. غلطیوں کا خط ہے اور اس کا 4واں باب اور اس کی 28ویں آیت کو ہم پہلے پڑھیں گے, پھر 5ویں باب کی پہلی 2 آیات. بس اے بھائیو, ہم اسحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں. جیسے اسحاق وعدے کا فرزند تھا, آزاد میں سے تھا, لیکن اسماعیل جو ہے وہ سارا میں سے نہیں تھا بلکہ ہاجرہ میں سے تھا, لونڈی میں سے تھا. تو غلام جو ہے وہ سدا غلام رہتا ہے, اور وہ گھر میں نہیں رہتا, لیکن بیٹا جو ہوتا ہے وہ سدا اپنے باپ کے گھر میں رہتا ہے. ہاللیلویا, پریز گاڈ. مسلم بیٹے کی مجھے یہاں پر بات یاد آ گئی کہ بیٹا خود ہی اپنی مرضی سے گھر سے چلا گیا, لیکن پھر اس کو یاد آیا کہ میرے باپ کے گھر میں تو نوکروں کو بھی پیٹ بھر کا کھانا ملتا, میں کیوں یہاں پر تڑپ رہا ہوں, میں کیوں یہاں پر بھوکا مر رہا ہوں. تو اس کے باپ نے اس کو قبول کیا کہ نہیں؟ قبول کیا. اسی طرح ہمارا باپ بھی کہتا ہے, اگر ہم غلامی میں چلے بھی جائیں, گمراہ ہو بھی جائیں, ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے تو یہ بہت مسٹیک کر دی ہے, گناہ کر دیا ہے, اور جب ہم باپ کے پاس واپس آتے ہیں, کلام میں لکھا ہے میرے پاس واپس آ رہا ہے چونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. اس لیے یہاں پر لکھا ہے جی, اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا, ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے. جب کوئی نئے سر سے پیدا ہو جاتا ہے, ایماندار بن جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, بپتسمہ لیتا ہے, تے جڑے جسمانی لوگ نے خدا دے لوگوں کو تنگ کر دے. انہوں نے پتا ہوگا کہ انہوں نے ایک اور جے کو گل کی تھی حوالہ اپنے کو ہے کہ اگر کوئی ایک گل پر تمہاری تماچا مارے تو دوسرا بھی پھیر دے, تینوں شرم نہیں آنی, تینوں پتا بھی ہے تو تو جان کے نہیں کرنے. چلو جنہوں نہیں پتا وہ کرنے تے وہی خیر ہے. سمجھ آ رہی؟ یسوع نے اپنے سلیب تے تو ایسے نا اپنی کہہ رہے تھے اس کو سلیب تے, اور کلام کہتا ہے انسان کے دشمن اس کے گالی کے لوگ ہوتے ہیں. تو آج بھی ستاتے ہیں لوگ, لیکن یسوع نے کہا مبارک ہے وہ جو ستائے جاتے ہیں. جب لوگ تمہیں ستائیں تو اس وقت نہایت خوش ہونا, خوشی سے اچھلنا اور ٹوٹنا, کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہوگا. جب ہرے درخت کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, سوکھے کے ساتھ کیا نہ ہو. اس نے مجھے اور آپ کو سوکھے درخت کہا ہے, اور یسوع ہرا درخت تھا, پھلدار تھا. وہ گالی کے بدلے کسی کو گالی نہیں دیتا تھا, دھمکیاں سا کر کسی کو دھمکاتا نہیں تھا, بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کر دیتا تھا. سو اس لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ روحانی پیدائش والے کو وہ ستاتا ہے, جسمانی پیدائش والا اب بھی ایسا ہے. فی الحال کی بات ہو رہی ہے, لوگ ستائیں گے, لوگ آپ کو پچھلے کام یاد کروائیں گے, او ویکھیا تینوں تو کڈا حاجی سا, ویکھیا تینوں کڈی کدو حاجن سا, تو ایسے کرتی ہوندی سا, تو ایسے کرتا ہوندا سا. ماضی کو دیکھیں گے, حال کو نہیں دیکھیں. اب وہ کیسا ہے, اب اس نے اپنا طریقہ کار ٹھیک کر دیا کہ نہیں, اب وہ سیدھا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, اور باتیں کریں گے سو چوہا کھا کے بلی حاجت تو روپے کی, ایسے ہے نا. اور اپنے آپ کو نہیں دیکھیں کہ مجھ میں کتنی مسٹیکس ہیں, مجھ میں کتنے گناہ ہیں, مجھ میں کتنی غلطیاں ہیں, میں کتنا نافرمان ہوں. ہاں کسی نے وائٹ کپڑے پہنے ہوں تو تھوڑا سا بھی داغ لگ جائے وہ نظر آئے گا. جب آپ توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ وائٹ کپڑے پہن لیتے ہیں اور دوسروں کو وہ نظر آتے ہیں. اور یسوع نے کہا وہ اپنی آنکھ کا شدید نہیں نکالتے, تمہارے دل کے نکالیں گے. ایسے ہی ہے نا. اس لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جسمانی پیدائش والا جو ہے وہ روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا, ویسے اب بھی ہوتا ہے. مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے, یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دو. آپ جانتے ہیں سارا نے بڑا رحم کیا, بڑی جگرے والی تھی سارا, اس سے بچے نہیں پیدا ہو رہے تھے, اور اس نے اپنی وہ لونڈی جو ہے وہ اپنے شوہر کو دے دی کہ اس میں سے اولاد پیدا ہو. اور جب وہ پریگننٹ ہو گئی تو اب وہ اس کو حقیر جاننا شروع ہو گئی. بھئی جڑی عورت نے تیرے ایڈا بڑا سان کیتا ہے, آج کے دور جب ایسا کرتی عورت کبھی بھی ایسا کرے گی آج کے دور میں, لیکن سارا کا جگرا دے کے اس نے اپنی وہ لونڈی جو تھی وہ اپنے شوہر کو دی کہ اس میں سے اولاد ہمارے لیے پیدا ہو. اور جب وہ پریگننٹ ہو گئی تو اب وہ اپنی مالکن کو ہی حقیر جان رہی ہے. کئی دفعہ جب اسی لوگوں کے ترس کھا لینے ہیں نا تو وہ لوگ ہی سن حقیر جان لیتے, ایسا ترس کھاؤ ہی نہ. اس لیے کیا ہوا, پھر اس نے کیا کیا, لونڈی اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دیا. پھر ہم جا ہونا نا, کلام کہتا ہے کہ غلام سدا گھر میں نہیں رہتا, بیٹا سدا گھر میں رہتا ہے. اسحاق سدا گھر میں رہا, اور قربانی بھی خدا نے اسحاق کی مانگی تھی. یہ بھی دھیان سے سنیے گا, اسماعیل کی نہیں مانگی تھی,
इसहाक की कुर्बानी खुदा ने मांगी थी, क्योंकि वो उसका जानवर बेटा था। बीवी में से था, अपनी ओरिजिनल बीवी जो जनरल बीवी है उसमें से उसका बेटा था, वादे का फर्जंद था। खुदा ने कहा था मैं तेरे सुलभ से तुझे एक बेटा दूंगा, मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। आसमान के सितारों को गिन सकता है तो गिन ले, और रेत के जरों को गिन सकता तो गिन ले, इस कदर मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। जब उसने कहा खुदा मैं तो बेऔलाद जाता हूं, मेरा वारिस कौन होगा, मेरी जायदाद को कौन संभालेगा? तो फिर खुदा ने उसको कहा, जब उन्होंने खाना खिलाया तो उन्होंने कहा कि ऐन मौसम बहार में तेरी बीवी के बेटा होगा। हालेलुया। और बेटा हुआ कि नहीं हुआ? वादे का फर्जंद। सो इसलिए यहां पर लिखा है, आप ही होता मगर किताबें मुकद्दस क्या कहती है ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। और आसमान पर भी ऐसा ही होने वाला है, आसमान पर भी आजाद लोग जो है वो वारिस होंगे, वो सोने की सड़कों पर चलेंगे, दूध और शहद की नदियां वहां पर बहेंगी, और इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। आजाद के फर्जंद, आप जो आजाद किए हुए लोग हैं, आप आसमान पर रहेंगे, लेकिन जो गुलाम लोग हैं जहन्नम में रहेंगे। समझ आ रही? कलाम सुन के खुशी हो रही है कि नहीं? कोई जिगरा होता है कि नहीं? हौसला हो रहा है कि नहीं? प्रेस का आप तो मामूली लोग नहीं, आप आसमानी लोग हैं, आप खुदा के बेटे और बेटे हैं। और जब आसमान पर चले जाएंगे तो खुदा हमारे बीच में होगा, एक ही गद्दा और एक ही गडरिया होगा। इसलिए हम आजाद किए हुए लोग हैं, और आजादी के साथ हम वहां पर भी रहेंगे बाप के साथ। लेकिन जो लौंडी के फर्जंद है, जो गुलाम है, वो आसमान पर नहीं जाएंगे जी, क्योंकि जो बेटे पर ईमान लाता है, बेटे ने उनके साथ वादा किया है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और फिर मैं आऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। आगे लिखा है, बस ए भाइयों और ए बहनों, लिखा तो नहीं क्या है, लेकिन भैना भी कलीसिया च होंदियां। बस ए भाइयों और बहनों, हम लौंडी के फर्जंद नहीं है। क्या जबरदस्त खुशी की बात है कि हम लौंडी के फर्जंद नहीं हैं, बल्कि आजाद के हैं। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। मसीह ने हमें आजाद किया है, जहां रूह है वहां पर आजादी है, दोनों तरफ से आजाद किया, जिस्मानी तौर पर भी रूहानी तौर पर भी। अगर आजादी की अहमियत आप पूछना चाहते हैं तो उनसे पूछे जो जेल खानों में है, उनसे पूछे आजादी क्या होती है। इसलिए शुक्रगुजारी करें। आज का दिन, आज की इबादत शुक्रगुजारी की इबादत है कि आज के दिन खुदा ने हमारे पाकिस्तान को आजाद किया, और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, बल्कि हमें रूहानी तौर पर उसने आजाद किया। अब्लीस की गुलामी से उसने आजाद किया, गुनाह की गुलामी से, मौत से उसने हमें आजाद किया, बदरूहों से उसने हमें आजाद किया, गुर्बत से, हर किस्म की लानत से उसने हमें आजाद किया। इसलिए आज का दिन खुदा की शुक्रगुजारी करने का दिन है। आखिरी हवाला हम देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त ये हवाला है, उसके बाद हम वाइड अप करेंगे। यशायाह की किताब 61 ज़बूर है, 61 बाब है, 61 उसकी पहली आयत है। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है कि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई, आमीन, कैदियों के लिए रिहाई, और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। यीशु मसीह ने जमीन पर आकर यह हवाला दोहराया जो यशायाह ने पेशन गोई की थी। यह हवाला दोहराया आकर यीशु मसीह ने अपने लोगों को खुशखबरी दी कि आजाद करवाने वाला बेटा जिसे आजाद करता है वो वाकई आजाद है। बेटा आजाद करवाने वाला तुम्हारे दरमियान में आ चुका है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा है, आगे लिखा है, असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं,
اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں. جو لوگ دکھی ہیں، غمگین ہیں، مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. مبارک ہے وہ جو آج روتے ہیں کیونکہ وہ ہنسیں گے. ایسے ہی ہے؟ ہاں جی. صہیون کے غمزدہ کے لیے، کلیسیا کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کروں کہ ان کو راحت کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن، خوشی کا روغن. اے دختر یروشلم خوشی سے بھر کر نغمہ سنائی کر، چونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. نجات اس کے ہاتھ میں ہے، آزادی اس کے ہاتھ میں ہے، رہائی اس کے ہاتھ میں ہے. وہ تیرے پاس آتا ہے تاکہ تجھے آزاد کرے، تجھے شفا دے. اس لیے لکھا ہے اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں گا. اور آپ جانتے ہیں جب ہم آسمان پر چلے جائیں گے تو ایک ہی کام ہوگا، ستائش. میں نے آپ کو ایک دن کلام بھی سنایا تھا مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب میں سے کہ پھر میں نے ایک بہت بڑی بھیڑ کو دیکھا اور وہ بھیڑ کیا کر رہی ہے؟ ستائش کر رہی ہے، ہالےلویا کے نعرے لگا رہی ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے اداسی کے بدلے ستائش کا خلت. آج بہت سے لوگ اداس ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں. پاکستان میں عذاب تو ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک بھی اظہار ثانی ہے، دکھ ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں. لوگوں کو زندہ جلایا جاتا ہے، الزام لگا کر لوگوں کو مارا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے. لیکن کلام ہمیں کہتا ہے کہ اداسی کے بدلے میں کیا کروں گا؟ اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں گا تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو. تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے اور قدیم ویرانوں کو پھر بنائیں گے اور ان اجڑے شہروں کی مرمت